بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا نور الرضا کے اسباق کا سلسلہ چل رہا تھا اور ہم نماز کی سنتوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اس فصل کے اندر نور الرضا کی روشنی میں 51 سنتیں نماز کی بیان کی جا رہی ہیں۔ تو چند سنتیں ہم نے کل پڑھی تھیں اور اس سے پہلے بھی چند سنتیں پڑھی تھیں، تو چند سنتیں آج بھی پڑھ لیتے ہیں سماعت۔ کہتے ہیں والرفع من الرکوع، رکوع سے سر اٹھانا یہ بھی سنت ہے۔ رکوع کرنا یہ تو فرض ہے، واجب ہے، لیکن رکوع سے سر اٹھانا یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ ڈائریکٹ بندہ رکوع سے سجدے میں بھی جا سکتا ہے، لیکن رکوع سے سر اٹھا کر پھر سجدے میں جانا، سر اٹھائے گا تو یہ کیا ہوگا؟ ہو جائے گا، یہ سنت ہو جائے گا۔ اب رکوع کے بعد کھڑا ہونا، جیسے رکوع کرتے ہیں تو رکوع کے بعد بندہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، ہاتھوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو قوما کہا جاتا ہے۔ تو قوما کرنا یہ واجب ہے، لیکن رکوع سے سر اٹھانا یہ سنت ہے۔ والقیام بعدہ مطمئنا، اور قیام کرنا رکوع کے بعد اطمینان کے، مطمئن ہو کر، اطمینان کے ساتھ، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ مراکہ اس نور العزا کے اندر تو اس کو سنت قرار دیا گیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا قول ہے کہ ہدایہ کے اعتبار سے آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ رکوع کے بعد قوما کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ رکوع کے بعد جو بندہ سیدھا کھڑا رہتا ہے، کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، تو یہ جو ہے وہ سیدھا کھڑا رہنا یہ واجب ہے، لیکن یہاں پر سنت اس کو قرار دیا گیا ہے، لیکن سنت یہ نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ تو یہی میں بتا رہا نا کہ مفتہ بھی قول کوئی اور ہوتا ہے، یہاں پر غیر مفتہ بھی قول بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ سمجھ آ گیا؟ جی استاد صاحب، میں نے آپ سے پوچھا تھا مفتابی کول کے حوالے سے نا؟ جی میں نے بتایا تھا آپ کو۔ جی جی، اب یہ غیر مفتابی کول جو ہمارے زمانے میں نہیں ہوتا وہ ہے نا؟ غیر مفتہ بھی قول وہ ہوتا ہے کہ جس پر عمل نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَوَضْعُ رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے دونوں گھٹنے رکھنا۔ جب بندہ سیدھا کھڑا تھا تو سیدھا کھڑے رہنے کے بعد اب وہ جائے گا سجدے میں، تو سجدہ کیسے کرے گا؟ سجدے میں کیسے جائے گا؟ اس کی حالت کیفیت کیا ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ پہلے وَضْعُ رُكْبَتَيْهِ، پہلے دونوں گھٹنے رکھنا یہ سنتیں ہیں۔ جب سجدہ کرنے جائے گا، سیدھا کھڑا ہے تو سیدھا کھڑا رہنے کے بعد وہ اب زمین کی طرف جا رہا ہے سجدہ کرنے کی طرف، تو سب سے پہلے اپنے گھٹنے رکھے گا، گھٹنے رکھے گا، ثم یدیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھ رکھے گا، ثم وجہہ للسجود، پھر اپنا چہرہ رکھے گا سجدے کے لیے۔ یعنی جب وہ کھڑا ہونے کی حالت سے پھر وہ جب سجدے کی طرف جائے گا تو سب سے پہلے گھٹنے رکھے گا، پھر اپنے دونوں ہاتھ رکھے گا، پھر جو ہے وہ اپنا چہرہ رکھے گا زمین پر۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیتے ہیں، پھر گھٹنے رکھتے ہیں، پھر چہرہ رکھتے ہیں، تو یہ رکھنا خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ پہلے گھٹنے رکھے جائیں زمین پر، پھر اپنے ہاتھ رکھیں، پھر جو ہے وہ چہرہ رکھے زمین پر۔ ایک بندہ کمزور ہوتا ہے، اس کی عمر ہوتی ہے، اس کی عمر جو ہے وہ بوڑھا ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ بندہ نوجوان ہے، طاقتور ہے، اس کے باوجود بھی کیا کرتا ہے؟ ایسا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے کرنا درست نہیں ہے۔ سنت اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ رکھے، پھر چہرہ رکھے۔ ٹھیک ہے؟ جی استاد صاحب۔ وَعَكْسُهُ لِلنُّهُودِ، اور اس کے برعکس کرنا یہ بھی سنت ہے اٹھنے کے لیے۔ نہود کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، جب بندہ سجدے سے قیام کی طرف جائے گا۔ پہلی رکعت کے اندر جب بندہ دو سجدے کرے گا، دو سجدے کرنے کے بعد اب وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا اور قیام کی طرف جائے گا، دوسری رکعت کا قیام کرے گا، تو پہلے کیا کرے گا؟ پہلے اپنا چہرہ اٹھائے گا،
پھر اپنے ہاتھ اٹھائے گا، پھر اپنے گھٹنے اٹھائے گا. یعنی جیسے سجدے میں جا رہا تھا تو سجدے سے اٹھتے وقت وہ ریورس مارے گا، الٹا کرے گا، برعکس کرے گا. رکوع میں جب سجدے میں جب جا رہا تھا پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ رکھے، پھر چہرہ رکھا. تو جب سجدے سے اٹھے گا تو پہلے چہرہ اٹھائے گا، پھر جو ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھائے گا، پھر اپنے جو ہے وہ گھٹنے اٹھائے گا. تو نہود کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا. تو اٹھنے کے وقت، لوٹنے کے وقت اس کے برعکس کرنا یہ بھی سنت. وتکبیر السجود، اور سجدوں کی تکبیریں کہنا. سجدے میں جا رہا ہے تکبیر کہے گا، سجدے سے اٹھے گا تکبیر کہے گا، پھر دوسرے سجدے میں جائے گا پھر تکبیر کرے گا، پھر دوسرے سجدے سے اٹھے گا پھر تکبیر کہے گا اللہ اکبر. تو یہ بھی کہنا سنت ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں وہ تکبیر الرفع، اور سجدے سے اٹھنے کی تکبیر، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا یہ بھی سنت ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا. اس کے بعد کہتے ہیں وہ کون السجود بین کفیہ، اپنے سجدوں کا دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہونا یہ بھی سنت ہے. کہ جب بندہ اپنا چہرہ، اپنی پیشانی زمین پر رکھے تو اس کی پیشانی، اس کا چہرہ کیا ہو، اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو. دائیں بھی اس کی ہتھیلی ہو، بائیں بھی اس کی ہتھیلی ہو. دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اپنا چہرہ زمین پر رکھے، اپنی پیشانی زمین پر رکھے. تو یہ بھی سنت ہے. سجدوں کا دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہونا یہ بھی سنت ہے. بادشاہ کا لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ پیچھے رکھ دیتے ہیں، چہرے سے پیچھے رکھ دیتے ہیں، اپنے سینے کے برابر رکھتے ہیں، یا پھر اس کے آگے پیچھے کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. چہروں کے نیچے اور اپنے کانوں کے برابر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے سجدے کی حالت میں. سمجھ تم؟ جی جی استاد صاحب. آگے کہتے ہیں وہ تسبیح سلاسن، وہ ضمیر کا مرجع ہے سجدہ. سجدے کی تسبیح پڑھنا یہ بھی 3 مرتبہ کیا ہے، سنت ہے. تسبیح سجدے کی تسبیح پڑھنا. کون سی تسبیح سجدے کی؟ سبحان رب العالی. سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. 3 مرتبہ جو ہے وہ کہنا یہ بھی سنت ہے. یہ بھی سنت ہے. آگے کہتے ہیں وہ مجافات الرجل بطنہ عن فخذیہ و مرفقیہ عن جنبہ. مجافہ کہتے ہیں یعنی دور رکھنا، جدا رکھنا. شخص کا، مرد کا اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھنا، دور رکھنا یہ بھی سنت ہے. کہ جب بندہ سجدہ کرے تو اس کی جو کوہنیاں ہیں، اس کے جو ہاتھ ہیں، فخذہ کا مطلب ہے ران، اپنی دونوں رانوں سے. فخذہ یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. اپنی دونوں رانوں سے اپنے پیٹ کو دور رکھیں. بس اوقات کیا کرتے ہیں لوگ، اپنی رانوں کو پیٹ کے ساتھ ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، اس کی ران جو ہوتی ہے وہ اس کے پیٹ کے ساتھ مل جاتی ہے. تو یہ جو ہے وہ خلاف سنت ہے. سنت یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھنا ہے. وہ جی مرفقیہ عن جنبہ، مرفقیہ کا تعلق ہے بطن سے. یعنی اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھے گا، اور اپنی کونیوں کو، مرفقیہ اپنی دونوں کونیوں کو اپنی پسلی سے جدا رکھے گا. جنب کا مطلب ہے اپنی پسلی. جب بندہ سجدے کے اندر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اپنی جو اس کی کونیاں ہیں وہ اس اپنے پیٹ کے ساتھ یا اپنی اس
کو پسلی کے ساتھ وہ ملا دیتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا، یہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ اپنی پسلی سے اپنی دونوں کونیوں کو جدا رکھنا ہے۔ وَذِرَاعَيْهِ عَنِ الْعَرْضِ، اور اپنی دونوں کلائیوں کو، ذراعی کا مطلب ہے کلائیاں، اپنی کلائیوں کو اور زمین سے کیا کرنا ہے؟ جدا رکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ پیج سمجھ آ گیا پورا؟ جی جی استاد صاحب۔ آگے کہتے ہیں وَإِنْ خِفَاضُ الْمَرْأَةِ وَلَزِقْهَا بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا، عورت کا جھکنا یہ بھی سنت ہے، اور عورت کا اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملانا یہ بھی سنت ہے۔ عورت جھکے گی جس طرح جو ہے وہ انہوں نے پہلے کہا نا کہ ران کو پیٹ کے ساتھ نہیں ملانا، مرد کے لیے یہ سنت ہے کہ مرد اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے نہیں ملائے گا۔ عورت کیا کرے گی؟ انخفاض المرأۃ، عورت کا جھکنا، جب عورت جھکے گی تو اس کی ران کے ساتھ اس کا پیٹ مل جائے گا، تو اس کے لیے یہ سنت ہے۔ اور اس کا اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملانا یہ بھی سنت ہے۔ یہاں پر واو حالیہ ہو سکتا ہے کہ عورت کا جھکنا اس حال میں کہ اس کا پیٹ اس کی رانوں کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی والقومۃ، اور قوما کرنا سنت ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ قوما کرنا واجب ہے۔ واجب ہے۔ جی۔ والجلسۃ بین سجدتین، اور دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی استاد صاحب۔ اور دو سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا، یعنی دو سجدے کیے جاتے ہیں تو دو سجدوں کے بعد جو تھوڑی گھڑی بیٹھتے ہیں تو یہ بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے۔ جلوس سے ہے، جلوس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، قوما یہ قیام سے ہے، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا رہنا۔ تو رکوع کے بعد جو بندہ کھڑا رہتا ہے ہاتھوں کو کھول کر، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قوما کہتے ہیں۔ اور دو سجدوں کے درمیان جو بندہ تھوڑی گھڑی بیٹھتا ہے تو اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو قوما واجب ہے اصح قول کے مطابق، اور جلسہ سنت ہے۔ آگے کہتے ہیں وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ فِيمَا بَيْنَ سَجْدَتَيْنِ كَحَالَةِ التَّشَهُّدِ۔ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى فَخِذَيْنِ، اپنی دونوں رانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھے گا، جلسہ کرے گا، تو جلسے کی حالت میں وہ کیسے بندہ بیٹھے گا؟ کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھے گا، فیما بین سجدتین، اس حالت میں کہ جب وہ دونوں سجدوں کے درمیان ہوگا، کا حالت تشہد، تشہد کی حالت کی طرح، جس طرح حالت تشہد میں بندہ بیٹھتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر رکھتا ہے، تو دو سجدوں کے درمیان جلسے کی حالت میں بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں رانوں پر رکھے گا۔ وَإِفْتِرَاشُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَإِفْتِرَاشُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصْبُ الْيُمْنَى، اور اس بندے کا اپنے الٹے پاؤں کو بچھانا، جب حالت تشہد میں ہوگا یا حالت جلسہ میں ہوگا تو اپنا الٹا پاؤں بچھائے گا، پھر اس پاؤں پر، الٹے پاؤں پر بیٹھ جائے گا، اپنے سرین اپنے الٹے پاؤں پر رکھے گا، اور جو اس کا سیدھا پاؤں ہے اس کو نصب کر دے گا، کھڑا کر دے گا۔ افتراش و رجلہ الیسریٰ، اس کے الٹے پاؤں کو بچھانا، اپنے الٹے پاؤں کو بچھانا یہ سنت ہے، اور سیدھے پاؤں کو نصب کرنا یہ بھی سنت ہے، یہ مرد کے لیے ہے۔ وَتَوَرُّقُ الْمَرْأَةِ، اور عورت کا تورک کرنا یہ بھی سنت ہے۔
تورک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ جو سرین ہے، جو مقعد ہے، وہ زمین پر آ جائے اور اپنی دونوں پاؤں کو ایک طرف بندہ نکال دے، دونوں پاؤں کو ایک طرف نکال دے اور زمین کے بل، سرین کے بل زمین پر جو ہے وہ بیٹھ جائے، تو اس کو تورک کہتے ہیں۔ تو عورت اس طرح بیٹھے گی، تو عورت کے لیے سنت تورک ہے، جبکہ مرد کے لیے افتراش یہ سنت ہے۔ والاشارۃ فی الصحیح بال بس بالمسبحۃ عند شہادت، اور اپنی شہادت والی انگلی کے ذریعے شہادت کے وقت اشارہ کرنا صحیح قول کے مطابق یہ بھی سنت ہے۔ جب حالت تشہد میں بندہ بیٹھتا ہے تو جب وہ شہادت دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ شہادت ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ شہادت ہے۔ تو شہادت کے وقت کیا کرے گا؟ اپنی انگلی کے ساتھ، اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ اشارہ کرے گا، یہ اشارہ کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے، جی کہتے ہیں۔ تو شہادت کی حالت میں جو بندہ اپنی انگلی کے ذریعے اشارہ کرے گا، اپنی انگلی اٹھائے گا، تو یہ تشہد میں کس لفظ پر اٹھائے گا اور کس لفظ پر رکھے گا، اس کے بارے میں کہتے ہیں یرفعها عند النفی ویدعها عند الاثبات۔ شہادت کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نفی کی جاتی ہے، پہلے تمام معبود، تمام الہوں کی نفی کی جاتی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، پڑھتے نا اشہد اللہ الہ، تو لا الہ کرنا یہ کیا ہے؟ نفی ہے۔ تو نفی کے وقت وہ شہادت کی انگلی کو اٹھائے گا، لا الہ، پھر الا اللہ، اس الا اللہ کے اندر اثبات ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے معبود ہونا یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ تو الا اللہ کے وقت اپنی انگلی نیچے کرے گا، نیچے رکھے گا، اور لا الہ کے وقت اپنی انگلی کو اٹھائے گا، تو یہ حالت تشہد میں کرنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جی استاد صاحب۔ اب کہتے ہیں وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِيمَا بَعْدَ الْأَوْلَيَيْنِ، سورہ فاتحہ پڑھنا ان رکعتوں میں جو پہلی دو رکعتوں کے بعد ہیں، عشاء کی دو رکعتیں ہیں، یا پھر ظہر کی دو رکعتیں ہیں، عشاء کی چار رکعتیں فرض ہیں نا، اسی طرح ظہر کی چار رکعتیں فرض ہیں، اسی طرح مغرب کی تین رکعتیں جو فرض ہیں، تو ان کی پہلی دو رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، سورت ملانا یہ بھی واجب ہے فرض کے اندر۔ اور جو پہلی دو رکعتیں ہیں ان کے علاوہ جو بعد والی رکعتیں آ رہی ہیں، چاہے وہ مغرب کی تیسری رکعت ہو، چاہے وہ ظہر اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت ہو، تو ان کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ جی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور اس کے ساتھ سورت ملانا یہ بھی سنت ہے غالباً۔ نہیں، سورت نہیں ملائے گا، سورت نہ ملانا یہ جو ہے وہ سنت ہے۔ حضرت محترم، تیسری اور چوتھے رکعت میں تو صورتیں نہیں ملاتے ہیں۔ ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا، سورت نہ ملانا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ سورت ملاتا ہے تو سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، کیونکہ نہ ملانا سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ ملائے گا تو خلاف سنت کرے گا، تو خلاف سنت کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ لازم نہیں ہوگا، سجدہ سو لازم نہیں ہوگا۔ جی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورت پڑھتا ہے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، کیونکہ سورت نہ پڑھنا، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت سنت ہے۔ ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا تو سنت کو ترک کرے گا، تو سنت کے ترک کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ نہیں جی ٹھیک ہو گیا، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، 2 پیجز پڑھے ہیں، تو آپ کچھ نہ کچھ یاد کیا کریں نا، مجھے سنایا کریں، ایسے پھر آپ اس میں پڑھتا جاؤں گا، آپ سنتے جائیں گے، آپ سامع بنتے جائیں گے، تو اس سے جو ہے وہ
مجھے تو فائدہ ہوگا لیکن آپ کو بھی فائدہ ہوگا لیکن کم ہوگا، سنائیں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا۔